اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ قرآن میں تفرقے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ مسلمانوں میں بے شمار فرقے ہیں، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، پھر اس سے آگے بڑھ کر حنفی، شافعی وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ اسلام میں کیا ہر قسم کا اختلاف منع ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے، یا کچھ اختلاف کی جائز صورتیں بھی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ عام طور پر جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ائمہ کے مختلف مسالک کی بات ہوتی ہے، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین رہے ہیں، تو جب کسی فرقہ بندی کی بات ہوتی ہے اور فرقہ بندی کی مذمت کی جاتی ہے تو فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ قرآن ایک ہے اور ہمارے رسول ایک ہیں، تو اس کے باوجود یہ ہمارے ائمہ مختلف کیوں ہیں، مختلف فرقے کیوں ہیں؟ یہ سوال الجھن پیدا کرتا ہے اور مختلف لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کے شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جب قرآن ایک ہے اور سنت رسول ایک ہے تو اس طرح کے فرقے کیوں ہیں؟ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہر اختلاف جو ہے وہ قابل مذمت بھی نہیں ہے، ممنوع بھی نہیں ہے، اور ہر اختلاف جو ہے وہ قابل تعریف بھی نہیں ہے۔ تو کچھ اختلاف ایسے ہیں جو کہ مسلمانوں کے اندر تقسیم کا باعث بنتے ہیں، فرقہ واریت کا باعث بنتے ہیں، مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر دیتے ہیں، وہ اختلاف مذموم ہے، منع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور قرآن مقدس کے اندر بھی اس طرح کے اختلاف کی مذمت کی گئی ہے، اور ہر وہ اختلاف جو حق واضح ہونے کے بعد اور واضح دلائل ہونے کے باوجود جو ہے لوگ محض ضد کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے دوسرے کی بات کو قبول نہ کرتے ہوں، جبکہ حق بالکل واضح ہو، دلائل بالکل واضح ہوں، تو اس طرح کا اختلاف جو ہے یہ قابل مذمت بھی ہے، اور اس کی قرآن مجید کے اندر بھی مذمت کی گئی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، لیکن اختلاف کب کیا؟ من بعد ما جاءہم البینات، جب ان کے پاس کھلی نشانیاں، واضح دلائل آ چکے تھے، یعنی واضح دلیل ہو اور حق روز روشن کی طرح واضح ہو، اس کے باوجود کوئی آدمی محض تعصب کی بنیاد پر، ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر جو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس طرح کی فرقہ بندی کے اندر مبتلا لوگ جو ہیں، جو دین کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں اور ہر ایک ضد تکبر کی وجہ سے، اپنی شناخت قائم کرنے کی وجہ سے حق بات کا بھی انکار کرتا ہے، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ دوسرا وہ اختلاف ہوتا ہے جو کہ عقائد کے اندر جان بوجھ کر اختلاف کیا جاتا ہے، جس کی مذمت قرآن مجید کے اندر کی گئی ہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اللہ کے دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے اندر فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، یعنی دین کے بنیادی جو اصول ہیں ان کے اندر اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ عقائد جو ہیں، کیونکہ عقائد ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو یقینی دلائل کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں، اس کے باوجود کوئی آدمی جو ہے وہ اگر باہمی عداوت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے نہیں مانتا، تو اس قسم کے اختلاف سے اور فرقے سے منع کیا گیا ہے۔ اور تیسری قسم کا اختلاف وہ ہوتا ہے جس میں مجتہدین کے درمیان اجتہاد کا جو اختلاف ہے، کہ امام ابو حنیفہ کی کسی مسئلے میں، فروعی مسئلے میں ایک رائے ہے، امام شافعی کی دوسری رائے ہے، امام احمد بن حنبل کی کچھ اور اجتہادی رائے ہے، تو یہ اجتہادی آراء کا اختلاف جو ہے یہ منع نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور وہ صحیح نتیجے تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ہے، اور فرمایا کہ اذا حکم فاجتہد فاخطأ فلہ اجر، لیکن اگر وہ اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد
کے نتیجے میں صحیح بات تک نہیں پہنچتا بلکہ اجتہاد اس کا درست نہیں ہوتا، غلط ہو جاتا ہے، فلہ اجرن، تو تب بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ گویا کہ مجتہدین کے اجتہاد پر خواہ وہ صحیح نتیجے پہ پہنچے یا غلط نتیجے پہ پہنچے، دونوں صورتوں میں اس پر ملامت نہیں کی جا سکتی، اس کی مذمت نہیں کی جا سکتی، اس سے منع نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ دین کے اندر وسعت کا ذریعہ ہے۔ یہ اختلافات جو ہیں یہ فکری وسعت کا آئینہ دار بھی ہیں، اور اسلام کے ہماگیر اور عالمگیر ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جس دین نے قیامت تک کے لیے قابل عمل ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو، اس میں ہر زمان و مکان کی جو ضروریات ہیں وہ اسی اختلاف کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نئے نئے اجتہادات ہوتے ہیں، ہر دور کے فقہاء اور علماء نئے مسائل کے اندر اجتہاد کرتے ہیں، اور کبھی ان کے درمیان اختلاف رائے بھی سامنے آ جاتا ہے، اور اختلاف رائے کی صورت میں کبھی ایک رائے پر عمل کرنا ایک دور کے اندر زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور دوسری رائے پر دوسری جگہ میں عمل کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ تو یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے اختلافات یا دوسروں ائمہ کے اختلافات یہ کفر اور اسلام کا اختلاف نہیں ہے۔ کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا، کسی کو فاسق نہیں کہا جا سکتا، کسی کو گمراہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس اختلاف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف جو ہے یہ باعث رحمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ائمہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی کرتے تھے، لیکن انتہائی محبت کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا تھا، اور یہ اختلاف رائے جو ہے ان کو اپنے الگ الگ فرقے اور الگ الگ مسلک بنانے کی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ ایک دوسرے کا عزت اور احترام کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ حق تک پہنچنے کے لیے بحث اور مباحثہ بھی کرتے تھے، اور رائے کے اختلاف کے باوجود جو ہے وہ ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے۔ اس طرح کے اختلافات، فروعی اور جزئی اختلاف جو ہے صحابہ اکرام کے درمیان بھی رہا ہے، اور اس کے بعد تابعین کے اندر بھی اور تبع تابعین کے اندر بھی اس طرح کا اختلاف رہا ہے۔ تو اس اختلاف کی مذمت نہیں ہے، اور آج بھی اگر کہیں اس طرح کے نئے مسائل کے اندر علماء کے درمیان کوئی جزئی نوعیت کا اختلاف آتا ہے تو وہ کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اس دین کے زندہ ہونے کی اور قیامت تک قابل عمل ہونے کی دلیل ہے کہ اتنا وسعت ہے اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی رحمت رکھی ہے کہ اس کے مختلف پہلوؤں پر مختلف انداز کے اندر گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن جو چیزیں قابل مذمت ہیں وہ یہ ہیں کہ جب کوئی گروہ جو ہے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے دوسروں کو گمراہ کہتا ہے، دوسروں کو کافر قرار دیتا ہے، دوسروں کو فاسق قرار دیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جس طریقے سے کہ کوئی رفع یدین ایک کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا، ایک آمین اونچی آواز سے کہتا ہے دوسری آہستہ کہتا ہے، اور اس طرح کے جو اختلاف ہیں چونکہ یہاں پر دونوں چیزیں ثابت ہیں، آمین آہستہ بھی ثابت ہے اور اونچی آواز سے بھی ہے، جس پر عمل کریں گے سنت پر عمل ہو جائے گا، اس لیے اس طرح کے اختلافات جو ہیں وہ قابل مذمت نہیں ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو اگر سمجھ لیا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر اتحاد کے راستے میں کوئی چیز اس طرح کے اختلافات رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ہاں وہ اختلاف بن سکتا ہے جو ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر ہو، دلیل کی بنیاد پر نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، تو واحد لا شریک ہے، صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما۔ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے، تو ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی طاقت دے۔ تو نے قرآن پاک کی صورت میں ایک ابدی معجزہ عطا فرمایا ہے، تو اس کتاب کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، تو چاند، سورج اور ستاروں کو روشنی بخشتا ہے، ہمارے دلوں کو بھی ہدایت کے نور سے منور کر۔ تو ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہم تجھ سے ہی اپنی حاجت روائی کے طلبگار ہیں۔ بے شک نیکی کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت تیری طرف سے عطا ہوتی ہے، ہم تجھ سے نیک اعمال کی توفیق کے خواستگار ہیں، اور تجھ سے شرک، عدم اطاعت، حسد، کینہ اور بغض جیسے گناہوں سے بچنے کی طاقت طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہی دکھیاروں کا دکھڑا سنتا ہے، تو ہی ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھرتا ہے، ہم تجھ سے اطمینان قلب مانگتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں وہ زبان عطا فرما جو تیرے شکر سے لبریز ہو۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ان دعاؤں کی توفیق مانگتے ہیں
جن کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی تیری بارگاہ سے خالی واپس نہیں آئے۔ ہم تجھ سے اس طاقت کا سوال کرتے ہیں جو تیرے نام کو سر بلند کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو ہمیں وہ علم عطا کر جو تیرے نام کی عظمت کی دھاک دلوں پر بٹھا دے۔ اے اللہ، تیری رحمت سے ہی دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم تجھ سے اسی رحمت کے سوالی ہیں جو دلوں کو جوڑ دے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو خوشیوں کی بہار دے۔ اے ہمارے رب، اس وطن کو، اس کے رہنے والوں کو شاد باد کر۔ تو ہمیں فلاح و بہبود کی منزل مراد سے ہمکنار کر۔ تو ہمیں قومی اور ملی سطح پر سیدھے راستے دکھا۔